معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کریں گے، جو اللہ کے بہت خاص نبی تھے، جن پر بہت ساری آزمائشیں آئیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ ایسی بہت سی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلو چلتے ہیں آگے۔ ریئل لائف آف ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے مشہور شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد بتوں کو تراش کر بیچتے تھے اور خود بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم سے مخاطب ہو کر بولا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ سب کہنے لگے بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا وہ تم لوگوں کو سنتے بھی ہیں یا کوئی نفع و نقصان بھی پہنچاتے ہیں؟ اس پر سب نے کہا کہ ہمیں ایسا کچھ نہیں پتہ۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت کم عمری میں ہی ہدایت دے دی تھی، اس لیے وہ بتوں کو نہیں پوجتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ آپ بتوں کی پوجا نہ کریں اور ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ مجھے ایسا علم ملا ہے، آپ میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے۔ اس پر ان کے والد نے بہت غصے کا اظہار کیا اور بولے ابراہیم تو معبودوں سے پھرا ہوا ہے، چلا جا یہاں سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ پر سلامتی ہو اور میں آپ کے لیے بخشش کی دعا طلب کرتا رہوں گا۔ والد کے سخت جواب پر ابراہیم علیہ السلام نے علیحدگی اختیار کر لی۔ عید کے دن یہ سب لوگ کھانے پکا کر بتوں کے آگے رکھتے تھے، پھر شہر کے باہر میدان میں جمع ہوتے، کھیلتے کودتے اور شام کو واپس لوٹ جاتے، اور جو وہ کھانے وہ بتوں کے آگے رکھ کے جاتے شام کو وہ کھا لیتے، تبرک سمجھتے۔ اس بار حضرت ابراہیم علیہ السلام عید پر تیار نہ ہوئے، یہ سب تیار ہو کر نکل رہے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلانے آئے، مگر اس بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ جاؤ، میری طبیعت ناساز ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جو کھانا وہ پکا کر بتوں کے آگے رکھ کر گئے ہیں وہ ویسا کا ویسا ہی ہے، کسی نے اس کو چھوا تک نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب بتوں کو مخاطب ہو کر بولے کہ کیا ہو گیا ہے، تم لوگ یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو، کیوں نہیں کچھ بولتے ہو؟ اس پر وہ کچھ بھی نہ بولے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری طاقت سے کلہاڑا مار کر سارے بتوں کو توڑ دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، صرف ایک بت کو چھوڑ دیا۔ تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ پھر جب شام کو وہ سب لوٹے تو دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے شدید غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ ابراہیم کو بلایا جائے اور سزا دی جائے۔ پوری قوم نے حضرت ابراہیم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے ابراہیم، تم نے ہمارے بتوں کو توڑ ڈالا ہے۔ اس پر وہ بولے کہ یہ کام تو بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس بت سے پوچھو جن کو تم معبود مانتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئے، جو بولتے تک نہ تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم لوگ ان کو کیوں پوچھتے ہو جو بولتے تک نہیں؟ تم لوگ ان کو اپنا خدا مانتے ہو جو بولتے تک نہیں، مگر ان کی بات کا کچھ بھی اثر نہ ہوا اس قوم پر اور وہ کفر پر ڈٹے رہے۔ پھر پوری قوم نے سزا دینے کا فیصلہ کیا اور بہت ساری لکڑیاں جمع کر لیں، ان لکڑیوں میں آگ لگا دی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا پڑھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ نے آگ سے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ پھر آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکی، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو، لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتا ہوا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے، مگر یہ سب دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچایا۔ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر بہت حیران تھے۔ اس کے بعد بھی کوئی ایمان نہیں لایا سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے۔ ابراہیم علیہ السلام نا امید ہو گئے کہ یہ ایسا کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت بابل میں نمرود نامی قوم کی حکومت تھی۔ اس وقت جب خبر پہنچی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ جواب میں نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے 2 آدمیوں کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو زندہ چھوڑا رکھا۔ تو
اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھا۔ اس پر نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا اور اس نے بہت غصے کا اظہار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر چھوڑ جانے کا حکم دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر وہاں جا کر انہوں نے اپنی چچا کی بیٹی سارہ سے شادی کر لی۔ اس شہر میں لوگ بتوں کی پوجا تو نہیں کرتے تھے مگر ستاروں کو پوجتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے۔ اور ایک رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور دیکھا کہ یہ سب عبادت کر رہے ہیں اور اس میں ایک ستارے کو چمکتا ہوا دیکھا تو بولے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ چھپ گیا تو بولے یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر دن میں سورج کو دیکھا، جب وہ چھپ گیا تو بولے یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے۔ ان باتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو راہ راست پر لانا چاہ رہے تھے مگر کوئی ایمان لانے کو تیار نہ تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے مصر چلے گئے اور ادھر بادشاہ کو خبر ہوئی کہ ایک شخص یہاں آیا ہے اور اس کی عورت بہت خوبصورت ہے۔ بادشاہ نے اس کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ سے کہا کہ اگر یہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہو تو تم کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو۔ اس پر حضرت سارہ نے کہا کہ اس روح زمین پر صرف ہم لوگ ایمان والے ہیں، اور سارہ کو بادشاہ نے اپنے محل میں بلا لیا اور بدکاری کرنے کی کوشش کی۔ حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ وہاں جم گیا اور وہ بری طرح چیخنے چلانے لگا۔ اس پر سب ملازم اکٹھے ہو گئے تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا ڈر گئیں۔ انہوں نے دعا کی اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، مگر 3 بار اس نے یہی حرکت کی اور 3 بار اس کا یوں ہی ہاتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جما دیا گیا۔ مگر اس کے بعد شہزادہ نے کہا کہ اگر تم اس بار مجھے ٹھیک کر دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ سارہ نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا اور اس نے اس کو رہا کر دیا۔ جب وہ واپس گئیں تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ پھر یہ دونوں وہاں سے فلسطین چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہو گئی تھی مگر کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوچا کہ میں بانجھ ہو گئی ہوں تو کیوں نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت ہاجرہ سے کر دوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا اور انہوں نے قبول فرمایا۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا، جنم دیا۔ پھر ان کو حکم ہوا کہ مکہ روانہ ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر وہاں روانہ ہونے لگے تو اس وقت حضرت ہاجرہ نے کہا کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں اس بیابان جنگل میں تو نہ پانی ہے نہ خوراک کا انتظام ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے جا رہے تھے اور کچھ بھی نہ بولے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے پیچھے چلتی جا رہی تھیں اور بولتی جا رہی تھیں۔ پھر اچانک حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا آپ کو ایسا کرنے کے لیے اللہ نے بولا ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ پھر وہ مطمئن ہو گئیں، مگر وہ جو خوراک اور پانی ان کے پاس تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا، یہاں تک کہ ماں کا دودھ بھی سوکھ چکا تھا۔ بچہ بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ یہ اب کیا ہوگا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے بچے کو وہاں چھوڑا اور اس کے پاس پہاڑی کی طرف دوڑیں کہ شاید کچھ نظر آ جائے، کوئی پانی نظر آ جائے۔ وہ چلتی ہوئی آگے گئیں یہاں تک کہ بچہ نظر آنا بند ہو گیا۔ وہ تیزی سے مروہ کی پہاڑی کی طرف گئیں، وہاں بھی انہیں کچھ نظر نہ آیا، مگر حضرت ہاجرہ نے سوچا کہ پھر سے کوشش کرنی چاہیے۔ پھر انہوں نے صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ نے حضرت ہاجرہ کی یہ ادا بہت پسند کی۔ پھر اللہ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس سنت کو برقرار رکھنے کے لیے اس جگہ کو حج کا رکن بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ حج کے دوران صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ جب وہ آخری مرتبہ مروہ پر پہنچیں تو انہوں نے ایک آواز سنائی دی ان کو، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے آ رہی تھی۔ جب وہ قریب پہنچی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے زمزم والی جگہ پر اپنا پیر مارا تو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس سے زمزم کا عظیم تحفہ نکلا۔ اللہ نے زمین پھاڑ کر اس پانی کو نکالا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئیں۔ پھر انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کیا تاکہ پانی ضائع نہ ہو اور اس کے قریب ارد گرد پتھر رکھ دیے۔
اور بولا زمزم یعنی رک جا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت حاجرہ جلد بازی سے کام نہ لیتی تو آج زمزم ایک بہنے والا چشمہ ہوتا۔ حضرت حاجرہ نے ان کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ ایک قبیلہ وہاں پہنچا اور حضرت حاجرہ سے وہاں رکنے کی اجازت مانگی تو اس پر حضرت حاجرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے مگر آپ کو اجرت ادا کرنی ہوگی۔ اس پر وہ قبیلہ وہاں رہائش پذیر ہوا۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے رہے۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو ان کو پھر آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے خواب میں جب یہ دیکھا اور اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنا سارا خواب سنایا۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے ایسا پائیں گے صبر کرنے والوں میں۔ دونوں باپ بیٹا مل کر چل دیے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری پیشانی زمین پر رکھ دیجیے گا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے اور آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور چھری کو چلایا مگر گردن نہ کٹی۔ انہوں نے بہت حیرت کا اظہار کیا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک دمبا پڑا ہوا ہے اور تڑپ رہا ہے، دمبے کا گلا کٹا ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دور کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اولاد کی آزمائش، اور وہ بھی 86 سال کی عمر میں اللہ نے جو عطا کی وہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس کے بعد اللہ نے اس سنت کو قائم رکھا اور آج بھی مسلمان اس جگہ پر قربانیاں اپنی ادا کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں۔ اللہ نے حضرت سارہ کی نیکی کے بدلے ان کو ان کے بیٹے سے نوازا جن کا نام اسحاق علیہ السلام تھا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام 120 سال کے تھے اور سارہ 90 سال کی تھیں۔ دونوں کو اچھی خبر سنانے کے لیے اللہ نے فرشتے بھیجے تو وہ خبر سن کر بہت حیران ہوئیں اور کہا اس عمر میں بچہ پیدا کروں گی۔ تو اس پر فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے فیصلے پر تعجب نہ کریں، بے شک وہ قابل تعریف ہے۔ حضرت ابراہیم اسماعیل سے ملنے کے لیے اکثر مکہ آتے رہتے تھے۔ اس مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ بس اس مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کر دو۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے بنیاد رکھی۔ جب وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو دعا مانگ رہے تھے، اے ہمارے رب ہماری محنتوں کو قبول فرما، ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا، ہمیں اپنی طرف رجوع فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب ان پر اپنا رسول بھیج۔ تعمیر کے وقت اللہ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا جو حجر اسود ہے۔ یہ پتھر نہایت سفید رنگ کا تھا۔ اب یہ پتھر لوگوں کے گناہوں سے کالا ہو چکا ہے۔ تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے تو وہ پتھر پگھل گیا اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ آج اس مقام پر وہ پتھر موجود ہے جس کو مقام ابراہیم بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح کعبے کی تعمیر ہوئی، اس پر حج کی دعوت لوگوں کو دی گئی اور لوگ آج بھی اس طرف حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔